السلام ورحمة چلیے مشائخ بسم اللہ وعلى برکت اللہ. تو بات چل رہی تھی کہ فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي. جهم بن صفوان کی رائے یہ ہے کہ وہ چیز جو منع کرتی ہے ایسے حوادث سے جن کا ماضی میں کوئی اول نہ ہو، وہی چیز منع کرتی ہے انہی ایسے حوادثوں سے، محدثات اور مخلوقات سے جن کا مستقبل کوئی انتہا نہ ہو. وحدوث ما لم يخلو من الحوادث. وحدوث ما لم يخلو من الحوادث. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہی اصول امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث جو اصول ہے جہم بن صفوان کا، کہتے ہیں کہ اسی اصول کو اہل کلام نے عمدہ بنایا ہے، اعتماد جس پر کیا ہے، اعتماد کلی مین دلیل جس کو بنایا ہے. عمدہ کہتے ہیں کہ بالکل سب سے بڑی اعتماد والی دلیل ہو. تو انہوں نے عمدہ بنایا ہے اس دلیل کو کس مسائل کن مسائل کے لیے؟ اس کے ذریعے انہوں نے استدلال کیا علی حدوث الاجسام کہ اجسام جو ہیں وہ حادث ہیں. اصل میں ہم نے ترجمہ آپ کو مختصر کر دیا تھا کیونکہ ہر لفظ کی ڈیٹیل طلب یعنی تفصیل طلب الفاظ ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وقت بہت زیادہ خراب ہوگا اور ویسے ہی ہمارے پاس وقت کم ہے. اجسام سے مراد کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اجسام ہے ہمارے جسم؟ اجسام سے مراد اہل کلام کے یہاں اجسام جو ہیں وہ کئی مفاہیم ان کے یہاں ہیں. جسم کہتے ہیں کہ ان کے یہاں الگ الگ مفاہیم ہیں، الگ الگ تعریفات ہیں جسم کی. مطلب جسم کا مطلب یہ ہوا کہ کل ما یمکن رؤیتہ، یہ بھی جسم ہے. ما یمکن وصفہ، یہ بھی اس کی یہ بھی جسم ہے. لیکن ما ترکب من اشیاء مختلفہ، مرکب یہ بھی مرکب بھی جسم ہے. اور ما لہ صورہ، اس کی کوئی شکل اور صورہ ہو وہ بھی جسم ہے. تو الگ الگ تعریفات انہوں نے کی ہیں. اجسام سے یہاں پر مختصر میں علم کلام کی تعریفات میں جائے بغیر آپ مختصر میں اتنا جان لیں کہ جو بھی محسوسات ہیں، مخلوقات جو محسوس ہوتی ہیں، جن کے اپنے اجسام ہیں، جن کے اپنا وجود ہے، وجود محسوس ہے، وہ اجسام سمجھ لیجیے اس کو. ٹھیک ہے؟ تو کائنات میں موجود اجسام کے مخلوق ہونے پر دلیل کیا ہے؟ کیسے کر کے پتہ لگایا جائے گا کہ اجسام مخلوق ہے؟ اس کے لیے اہل کلام کی جو دلیل ہے وہ یہی قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے انہوں نے مطلب اب ہم یہ آپ کو نہیں سمجھائیں گے نہ ہم اس میں گھسیں گے کہ کیسے کر کے انہوں نے استدلال کیا ہے. یہ چیز ہمارے کتاب کی اس عبارت سے بھی باہر کی ہے اور وقت بھی ہمارا بہت زیادہ جائے گا. بھائی اتنا جان لیجیے، ترجمہ وہ کر رہے ہیں، ترجمہ سمجھ لے کے اسی دلیل کو عمدہ بناتے ہوئے اسی اصول کو انہوں نے استدلال کیا ہے اسی کے ذریعے کہ اجسام حادث ہیں، مخلوق ہیں. حدوث کا مطلب ہوا نئے سرے سے بننے والے مخلوق. تو ایک تو اگر اجسام کے مخلوق ہونا، وحدوث ما، اور ہر اس چیز کے مخلوق ہونے پر استدلال کیا ہے لم یخلو من الحوادث، جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے حادث اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز پر حوادث کا طاری ہونا. حوادث اصل میں اہل کلام حوادث کہتے ہیں صفات کو. اعراض بھی آپ پیچھے گزرا ہے، اعراض بھی صفات کو کہتے ہیں، حوادث بھی صفات کو کہتے ہیں. مثلا آپ اور ہم پہلے والے لفظ کے اعتبار سے اجسام ہیں، ہم بھی سب جسم ہیں کہ نہیں؟ تو اجسام مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں.
ایسے ہی ہر وہ چیز مخلوق ہوگی جس پر کوئی نہ کوئی حوادث جس پر طاری ہوتے ہوں. ہر وہ چیز، چاہے آپ اس کو، اصل میں یہ لفظ کیوں لائے وہ تاکہ کچھ چیزیں ایسی جو جسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوتی اس کو جسم نہیں کہہ سکتے لیکن مخلوق ہے. مان لیجیے ہوا ہے، ہوا اگر آپ جسم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جسم وہ ہے جو جس کو دیکھا جا سکے، تو کیا آپ ہوا کو دیکھتے ہیں؟ ہاں نہیں شیخ، نہیں دیکھ تو محسوس. اب اگر جسم کی تعریف آپ نے یہ کی کہ الجسم ما يمكن رؤيته او ما يرى كل ما يرى فهو جسم، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کل ما لا يرى فهو ليس بجسم. ہاں صابر الاسلام، جی شیخ، جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہو گئی اس تعریف کے اعتبار سے، اجسام اور غیر اجسام. تو اجسام تو وہ جو دکھتے ہیں اور غیر اجسام وہ جو نہیں دکھتے. اب سوال ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، تو اس کو مخلوق کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ مخلوق ہے؟ تو کہا کہ اجسام حادث ہوتے ہیں اور جو غیر اجسام ہے وہ بھی حادث ہے، لیکن اس کو حادث کیسے ثابت کریں گے؟ آپ جسم کو تو دیکھ کر کے پتہ لگا دیتے کہ یہ حادث ہے، تو غیر جسم کو کیسے پتہ لگائیں گے؟ غیر جسم کو پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ جسم نہیں لیکن اس پر حوادث طاری ہو رہے ہیں اگر، تو وہ جسم، تو وہ مخلوق ہوگا، کیونکہ جسم مخلوق اسی وجہ سے کہ وہ مطلب وہ حادث ہے، دکھتا ہے کہ وہ حادث ہے. تو جس چیز پر حدوث طاری ہو رہا ہو وہ بھی مخلوق ہوگی. اب مان لیجیے ہوا اگرچہ ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن ہوا پہ حدوث طاری ہوتا ہے، کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی کبھی گرم ہوتی، تو دو صفات ہوگی نا ہوا کی. ہوا پہ صفت طاری کی نہیں ہوئی صابر الاسلام؟ جی بالکل شیخ. ہوا پہ حوادث طاری ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی شکریہ. تو جس چیز پہ حوادث طاری ہو وہ بھی کیا نام ہے؟ مخلوق ہے. تو ہر وہ چیز جو خالی نہ ہو حوادث سے، یعنی جس پہ حوادث طاری ہوتے ہوں، چاہے وہ وقتاً فوقتاً یا ہمیشہ لگے رہے، تب بھی مطلب ترجمے کے حساب سے تو یہی ہوگا کہ جو کبھی بھی خالی نہ ہو حوادث سے، یعنی ہمیشہ رہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی جس پہ حوادث کبھی کبھار طاری ہوتے ہیں. آپ اور ہم ہیں، ہم پہ کبھی کبھار حوادث طاری ہوتے ہیں. کچھ صفات ہماری ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ ہم پر طاری ہوتی. بیماری ایک حادثہ ہے، ہم پہ طاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ متکلمین نے استدلال کیا اسی قاعدے کے ذریعے اجسام کے حادث ہونے پر اور ہر اس چیز کے حادث ہونے پر جو کبھی بھی حوادث سے خالی نہیں رہتی ہے. اب تک سمجھ میں آیا عبدالعلیم؟ جی شیخ سمجھ آیا. معنی مقبول سمجھ میں آ گیا نا؟ جی جی. اناف متکلمینی میں آتے ہیں. اناف کو اناف نہ کہیے، اناف تو یہ فقہی لفظ ہے، فقہی لقب ہے احناف. احناف جو ہے فقہی لقب ہے، اور عقیدے کا لقب ان کے لیے ماتریدیہ ہے. ماتریدیہ کہیے، احناف مت کہیے، کیونکہ حنفی یہ لفظ فقہی دلالت رکھتا ہے اپنے اندر. ایک فقہی مدرسہ ہے، فقہی اسکول آف تھاٹ ہے، مکتب فکر ہے. تو فقہ کا تعلق تو اس سے نہیں. ماتریدیہ کی تھیوری کی وضاحت کریں بہت بڑی مشکل ہو جائے گی مشائخ، وقت گزر جائے گا. آپ لوگ بخیر و عافیت ثانیہ عالیہ میں آئیے، وہاں ہم ایک مادہ پڑھتے ہیں فرق. تو فرق کے مادے میں انشاءاللہ ماتریدیہ، اشاعرہ، معتزلہ، جہمیہ، ان کے میتھڈ و مناہج کیا ہے، ان کی تعریف انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل سے پڑھائیں گے، اور جو بھی چیز آپ کو نوٹ ہوگی اس کو انشاءاللہ وضاحت کریں گے. تو بس مختصر میں جان لیں کہ یہ ماتریدیہ ہیں اور ماتریدیہ متکلمین ہیں.
मातुरिदिया मुतकल्लिमीन हैं, अहले कलाम हैं, अहले अक्ल हैं, इनके यहाँ किताब सुन्नत एक मेयार नहीं है किताब इस्लाम के अकीदे का और इस्लाम का, बल्कि अक्ल मेयार है। अपनी अक्ल से, अपने अक्ली उसूलों से, मंतिक और फलसफे के उसूलों से वो अकायद को समझते हैं और उनके यहाँ ये असल गायत है। इसीलिए जो किताब इनकी पढ़ाई जाती है देवबंद में, शरह अकायद नसफिया, शरहुल अकायद, शरह अकायद जिसे उर्दू में बोलते हैं शरह अकायद, शरह अकायद, ये शरह अकायद जो है मातुरिदिया की अकीदे की किताब है, टोटल मंतिक और फलसफे के उसूलों पर कायम है। सारी चीजें जो सलफ ने जिनकी मजम्मत की है वो इनके यहाँ गर्द गायब है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मदारिस इस्लामिया अहले हदीसों के मदारिस में भी अरसे करीब तक, अरसा दराज से अरसे करीब तक, माजी करीब तक ये किताब पढ़ाई जाती थी हजरत। इंशाअल्लाह इस किताब का तारुफ भी करा देंगे आप लोगों को सानिया लेम में इज़्निल्लाह। ये किताब ला के दिखा देंगे, पढ़वा देंगे, कुछ इस किताब के कुछ मबाहिस पढ़ करके आप लोगों को दिखाएंगे, सुनाएंगे, पढ़वाएंगे और फिर देखेंगे कि जो किताब ये लोग पढ़ते हैं या हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती थी, आज भी है, आज भी बाज़ अहले मदारिस में ये किताब मौजूद है जिसमें अकीदे के नाम पर पढ़ाई जाती है। तो क्या हुआ शेख? मैं तो मतलब रद्द के तौर पर पढ़ाई जाती होगी ना, तरदीद के लिए? नहीं 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 नहीं, रद्द कौन जानता है भाई, इतना कहाँ किसी को इतना इल्म है कि जो रद्द कर सकते हैं। और उसकी बातें इतनी खतरनाक है कि आप बात ही नहीं समझ पाएंगे चाहे जाकर रद्द करें। तहकीक इबारत कोई तहकीक मुख्तसर में इख्तिसार वाला कलाम है उसका, उसको समझना मुश्किल। जैसे ये आप देखिए कितने मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं ना आपको, इससे भी ज्यादा सख्त मुश्किल अल्फाज उसमें मिलेंगे आपको। लफ्ज का मीनिंग आएगा, तर्जुमा का मीनिंग आएगा, फलसफा होने की मुमकिन की वजह से। शेख ये पड़ोसी मुल्क के एक आलिम है, वो मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अकीदा ये अकीदे तहाविया के मुताबिक है, इमाम तहावी के अकीदे के मुताबिक। असल में इमाम तहावी का जो अकीदा है, अकीदा तहाविया, ये लोग उसको पढ़ते हैं मगर इब्न अबीस की शरह नहीं पढ़ते हैं, बस मुख्तसर वाले की शरह अपने मर्जी से करते हैं। और इमाम तहावी के अल्फाज में चूंकि मुख्तसर अल्फाज है तो मुख्तसर में तो एहतमाल रहता है ना कुछ दूसरी चीजों का, तो वो अपने एतबार से बाज वो इख्तलाफी जगह जहां पर अहले सुन्नत और मातुरिदिया के दरमियान इख्तलाफ होता है वहां वो अपने साथ शरह कर लेते हैं। और इब्न अबीस ने कोशिश की है कि उसको सलफी अकीदे के मुताबिक, अहले सुन्नत के मुताबिक शरह करे। चलिए, तो जहां मिन सरबान का कहना है कि जिस तरह माजी में तसलसल जायज नहीं, वैसे मुस्तकबिल में तसलसल जायज नहीं, और ये तसलसल अल्लाह ताला के लिए भी जायज नहीं है उसके यहाँ। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? मुस्तकबिल का तसलसल तो मुत्तफक अलैह है ना अहले सुन्नत के यहाँ। क़यामत में लोग जब जन्नत में चले जाएंगे, हमेशा में जन्नत में रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए? तो जब हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे तो जन्नत मखलूक है और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसमें बढ़ाता रहता है, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ाता रहेगा। लोगों की नेमतें नई से नई नेमतें मिलती रहेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। तो अब गोया अल्लाह ताला के अफ़आल गैर मुतनाही है कि नहीं है? जिस तरह अल्लाह की जात गैर मुतनाही है, वैसे उसके अफ़आल गैर मुतनाही है। तो मुस्तकबिल के तो किसी को कोई टेंशन नहीं है अहले सुन्नत के हैं, जबकि
جہاں من زبان مستقبل کا بھی انکار کرتا ہے. ماضی کا مسئلہ تھوڑا سا اہل سنت کے اگر صحیح موقف کو دیکھا جائے تو لوگوں نے اصل میں مشکل کیا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی جن لوگوں نے کی ہے وہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. اب ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں. اب وہ جو بات کہیں تو دنیا سمجھے گی اہل سنت ہم ہی یہی ہے, اور ان کا جو بندہ بیان کرے گا اہل سنت کا موقف, تو جو مسئلہ آپ سرے سے نہیں جانتے اور پہلی بار جب سنیں گے کہ اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے, یہ موقف ہے, آپ تو اسی کو سمجھیں گے نا کہ اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے. جن مسائل کو آپ اختلافی جان چکے ہیں, سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, ان میں آپ غلط آ رہی ہے اناف کا ہے, ماتریدیہ کا ہے, ہمارا ہے. لیکن جو مسئلہ آپ سرے سے نہیں جانتے اور کسی ماتریدی کی کوئی کتاب آپ نے پڑھ لی یا کوئی محاضرہ سن لیا تو آپ تو یہ سوچیں گے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہوگی. ایسے ہی ہوا ہے ماضی میں. ہر مسئلے میں, لیکن جن مسائل کا لوگوں کو پتا تھا اس میں لوگوں نے اختلاف ظاہر کر دیا, جسے پتہ نہیں تھا اس کو لوگوں نے ویسی مان لیا. اب مسئلہ ہے کہ کیا ماضی میں اللہ تعالیٰ کے افعال متسلسل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ الا ما لا نہایہ الا ما لا اول له, بتائیے آپ. جی شیخ ہو سکتے ہیں. افعال اگر لا متناہی ہوں گے تو افعال کے نتیجے میں مفعولات بھی لا متناہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں آواز کلیئر نہیں آئی اس سے. اگر اللہ تعالی کے افعال ماضی میں ازل میں لا متناہی ہے, مطلب پیچھے جائیے, اللہ تعالیٰ جیسے مطلب آج اللہ تعالیٰ کچھ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا آج کی تاریخ میں؟ بتائیے آج کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ؟ جی شیخ کر رہا ہے. جی کر رہا ہے. جی دلیل کیا ہے؟ کل یوم هو فی شأن. کل یوم هو فی شأن. کل بھی کیا تھا اس نے کچھ نہ کچھ کیا, بہت کچھ کل کیا اس نے, پرسوں بھی کیا, نرسوں بھی کیا, پیچھے جائیے 1 مہینہ پہلے, 2 مہینہ, 1 سال, 2 سال, 10 سال, 100 سال, 20 مطلب 200 سال, 50 سال, 500 سال, 1000 سال, 2000 سال, 10,000 سال, 1,00,000 سال پہلے, 1 کروڑ سال پہلے, 1 ارب سال پہلے, ہمیشہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. بتائیے بھائی. جی شیخ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کب سے کر رہا ہے؟ ازل سے کر رہا ہے. کسی کو بھی نہیں اس کا. جب سے وہ ہے تبھی سے کر رہا ہے. اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے کیا؟ نہیں ہے شیخ. اس کا سیرا نہیں ہے. ابتدا ہے کوئی اللہ کے وجود کی؟ نہیں شیخ. ازل کا مطلب ہے عدم الاولیہ. اصل کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ عدم الاولیہ, اولیت کا نہ ہونا, سرا نہ ہونا, ابتدا کا نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی فعل کیا, اللہ کے کسی بھی فعل کو اگر آپ پیچھے ازل میں کوئی بھی ایک مدت مقرر کریں گے, ایک وقت کے اس وقت میں پہلا کام کیا, تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہے, تو ازل اس مدت سے پہلے والی جو مدت ہوگی وہ ازل وہ ہے یا نہیں؟ کوئی وقت مقرر کر لیں, اس سے پہلے بھی ایک مدت ہوگی ضرور, کہیں بھی جا کے ٹھہریں گے اس سے پہلے ضرور ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کسی مدت سے محدود نہیں کر سکتے. ازل میں, پیچھے, ماضی میں کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو؟ نہیں کر سکتے.
نہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں کرتے تو اس کے افعال کو کر سکتے کیا؟ اس کی صفات کو نہیں نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کبھی بغیر فعل کے تھا؟ کبھی بغیر فعل کے رہ سکتا ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ بالکل بغیر فعل کے ساکن بے حیث و حرکت تھا، اس کے بعد اس نے فعل شروع کیا؟ بتائیے. نہیں بالکل نہیں. فعل حیات کا لازمی حصہ ہے، لازمی ہے. حیات کا مطلب ہوتا ہے، حیات اگر ہے تو اس میں حرکت ضرور ہوگی، کچھ فعل ضرور ہوگا. حیات اور حرکت ایک ہی چیز ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی حیات کی کوئی ابتدا پتہ نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں اس کی، وہ ازل سے ہمیشہ کوئی وقت مقرر کر لیجیے، 1 ٹریلین سال مقرر کر لیے، اس سے پہلے جب آپ کہیں کہ اتنے ٹریلین سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک کوئی کام کیا، تو گویا اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں اللہ نے کچھ نہیں کیا. یا اللہ تعالیٰ مان لیجیے اس کی حیات کا وقت مقرر کریں گے آپ، کچھ بھی خربوں ٹریلین، اس سے بھی تو اولیت، اس سے پہلے کا وقت اول ہے کہ نہیں ہے؟ تو ازل پھر وہاں اس سے پہلے ہو جائے گا. ازل کبھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کی اولیت ہے کہاں، کیونکہ عدم اولیت ہی کا نام ازل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حیات، اس کی ذات جس طرح سے ازلی اور ہمیشہ سے ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ سب اس کی ہمیشہ سے ہیں. اس کے افعال بھی ہمیشہ سے، وہ ہمیشہ سے افعال کچھ نہ کچھ کرتا ہے، مخلوقات پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیے آج سائنس ثابت کر رہی ہے آپ کو، حالانکہ سائنس سے دلیل ہم نہیں لیتے لیکن پھر بھی آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بتلا رہے ہیں کہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ اس آسمان میں، اس کائنات میں جو آپ کو ستارے، سیارے دکھ رہے ہیں، کواکب، گرہ دکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مجموعات، ہم جس میں رہتے ہیں اس کا نام مجموعہ شمسیہ ہے. یہ مجموعہ شمسیہ ایک ذرا سا نقطہ ہے ہماری ایک گیلیکسی کا، ہماری ملک وے جسے بولتے ہیں، اس گیلیکسی کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ. اس کہکشاں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت مجموعات ہیں، اور یہ گیلیکسی بتاتے خود ایک بہت ساری انگنت گیلیکسیوں کا ایک حصہ ہے. اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی آسمان کے اندر، اتنے سیارے ستارے ہیں جن کا کوئی شمار ٹکار ہے ہی نہیں، انسان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے کہ وہ شمار کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کیا کب سے پیدا کر رہا ہے، کب سے اللہ نے یہ پیدا کیے ہیں. حالانکہ وہ ایک جملے سے کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا اس نے. ہمیں ایک وقت میں پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی عمر اگر 18 سال ہے تو آپ 18 سال پہلے پیدا ہوئے، 20 سال ہے تو 20 سال پہلے، 19، 17، 16 جو بھی آپ کی سال ہو، عمر ہو، تو اللہ نے وقت مقرر کیا، ایک نظام بنایا کہ اس نظام کے تحت آپ پیدا ہوں گے، اس نظام کے تحت دھیرے بڑے. اللہ چاہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو جوان کر دے، ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ سب نظام کائنات جو اس نے بنایا ہے اس نظام کے خلاف ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پیدا کرتا ہے، کب پیدا کرتا ہے وہ جاننا ہے، اس کو کب بنانا ہے، کب پیدا کرنا ہے. تو اس طرح سے اس کے افعال کا کوئی نہ آج شمار قطار ہے، نہ ماضی میں شمار قطار ہے، نہ مستقبل میں شمار قطار ہے. لیکن جہاں یہی بات ابن تیمیہ نے کہہ دی، حضرت یہی بات ابن تیمیہ نے کہہ دی، لوگوں نے کہا کہ ابن تیمیہ فلسفہ کی طرف قدم عالم کا قائل ہے. ابن تیمیہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا آپ کے ماتریدیہ اور اشعریہ نے، آپ کے بھائیوں نے. شیخ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جو ہے قلم کو پیدا کیا، تو یہاں پر تو مدت کا تعین ہو رہا ہے، مطلب اس کو تعین ہو رہی ہے. تو کیا ہوا؟ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ نہیں ہے،
وہیں پر آیا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اب اللہ نے کا عرش، جب اللہ نے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا، تو یہ نہیں بتایا کہ لوح کب بنائی جس پہ لکھا. چلیے لوح کو بھی مان لیجیے تبھی بنایا ہو، قلم کے بعد بنایا ہو، لیکن وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہا، اس کا عرش پانی پہ تھا. پانی کب بنایا، عرش کب بنایا، کچھ نہیں بتایا. شیخ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کا تعلق مخلوق سے ہی ہوتا ہے. فعل دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل اور مخلوق دونوں کیا نام ہے دوام کی جو بات کہی جا رہی ہے تسلسل کی، وہ افعال الرب کی کہی جا رہی ہے. افعال اللہ کے افعال. فعل تو دو طرح کے ہوتے ہیں، لازم اور متعدی. ٹھیک ہے، جی شیخ. فعل لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے طے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کے وقتوں میں لازم فعل لازم کرتا تھا، بعد میں اس نے فعل متعدی کرنا شروع کیا؟ شیخ اگر ہم متعدی مانیں گے تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ جب سے اللہ تعالیٰ ہے تب سے کوئی نہ کوئی مخلوق اس کے ساتھ ساتھ ہے. ساتھ ساتھ کہنا غلط ہے. لم یکن شیء معه کان لیکن شیخ اس اللہ لفظ کا استعمال کرنا ولم غلط یکن شیء معه. کان اللہ ولم یکن شیء معه. یہاں جو مطلب ہے اس حدیث کا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، کہ مطلب جو اس کی ذات کے ساتھ برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اصل ہے، اس کی ساتھ ہمیشہ سے ہے. وہ تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. لیکن یہاں پر جو نفی ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی کوئی چیز موجود ہو، جو اس کے پیدا کیے کرنے کے بغیر پیدا ہوئی ہو، یا اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز پہلے سے موجود ہو، اس کے افعال کے، اس کے فعل کے بغیر. بلکہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے. اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی فعل سے خالی نہیں ہے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی فعل سے خالی نہیں ہے، کبھی بھی صفات سے عاری نہیں ہے. وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. وہ خالق بھی ہمیشہ سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خالق ہونا اور خالق کی جو صفت خلق ہے، یہ صفت اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ہر صفت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نوع، ایک ہوتی ہے افراد. اس کی موافقت کے بولے جائے لیکن اس نے یہ کہا، اصول تو وہی مانا کہ معتزلہ بھی تو اہل کلام میں سے، ان هذا يقتضي فناء الحركات. اس نے کہا کہ افعال ختم ہو جائیں گے، حرکتیں ختم ہو جائیں گی. اس نے کہا کہ جنت اور جہنم میں رہنے والے لوگوں کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی بے سکون، بے حرکت، سکون، بالکل سکون کے ساتھ، بے حرکت اور بغیر فعل کے ایسی پڑے رہیں گے. کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کچھ نہیں کریں گے، بس ایسی پڑ رہے ہیں. حتی یصیروا فی سکون دائم، یہاں تک کہ وہ لوگ ہمیشہ کے سکون کی نیند سو جائیں گے. لا يقدر واحد منهم على حرکہ، اور میں سے کوئی بندہ ایک حرکت بھی نہیں کر پائے گا، راضی ایک حرکت کی بھی قدرت نہیں رکھ سکے گا. تو معتزلہ کا یہ جو شیخ الامام تھا اللہ، اس نے جامع بن صفوان کی موافقت اسی اصول کی وجہ سے یہ بات کہی.
اب آپ یہ کہیں کہ جنتی جنت میں کچھ وقت تک تو فائدہ اٹھائیں گے اپنے ہر طرح سے، لیکن ایک وقت کے بعد، ایک مدت کے بعد پھر وہ پاؤز ہو جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے اور سکون ٹائم کے اندر سو جائیں گے. تو یہ کہنا اور جہنم بن صفوان کا یہ کہنا کہ وہ فنا ہو جائیں گے، تو بات تو ایک ہی ہے بھائی. ایک انسان قومے میں چلا جائے زندگی بھر کے لیے اور ایک آدمی ابھی مر جائے اور وہ 10 سال قومے میں رہے، نہ بولے نہ چالے، نہ آنکھ کھولے، نہ کان سے سنے، نہ منہ سے کچھ بولے، نہ حرکت کرے، خالی بس سانس چل رہی ہے اس کی، بستر پہ لیٹا 10 سال تک، اور 10 سال کے بعد وہ پھر ایک دن اس کی سانس بند ہو گئی، مر گیا. تو بتائیے اس 10 سال میں اس سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ شابر الاسلام وہ قومے میں پڑھا رہا 10 سال تک وہ، اور جو بندہ اسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں، 2 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک فوراً مر گیا، دوسرا قومے میں چلا گیا، اور یہ 10 سال تک زندہ رہا، سانس لیتا رہا، لیکن آنکھ نہیں کھولی، نہ زبان کھولی، نہ حرکت، پڑا رہا بھی بیڈ پہ، اور اسپتال میں دوا کھاتا رہا، کھانا منہ سے پہنچایا جاتا رہا نلکی سے، اور وہ 10 سال کے بعد مر گیا. بتائیے اس نے آپ کا نقصان کیا. زندہ رہنے سے اس کو مر جانا ہی بہتر ہے. ارے بھائی اس نے آپ کا خرچہ کرایا، آپ کی فکر، پریشانی، ٹینشن کا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر مسلمان تھا اور گھر والے مسلمان ہیں تو ان کو اس مصیبت پر اجر ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو کوئی فائدہ نہیں ملا ان کو. تو بات تو وہی نتیجے کے طور پر بولے حضرت اللہ نے کہتا ہے کہ وہ قومے میں چلے جائے. ایک وقت کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور سب قومے میں جا کے سو جائیں گے، جنتی بھی جہنمی بھی. اور جہنم بن صفوان کہتا نہیں، اس ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو قومے میں رہنا بہتر ہے کہ مر جانا بہتر ہے؟ بھی بتائیے. ابدیت الجنت، رہی بات جنت کی ابدیت اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی، وَأَنَّهَا لَا تَفْنَىٰ وَلَا تَبِيدُ، وہ کبھی بھی فنا اور خراب اور معطل نہیں ہوگی. فَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم أخبر بھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضروری طور پر معلوم ہے کہ آپ نے اس کی خبر دی، اسلام کی ضروریات میں سے. قال تعالی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. ففي الجنة، جنت بنائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین موجود ہے. قیامت میں جو آسمان زمین دوبارہ سے بنیں گے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. اس استثناء میں تھوڑا سا اشکال لوگوں کو ہوا ہے. واختلف السلف فی هذا الاستثناء، اس پر اختلاف ہے لوگوں کو. فقیل معناه، مطلب ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے ان کی ہمیشگی سے کم کرنا، اتنا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے جنت میں. تو اس کا معنی کچھ لوگوں نے کہا، اس کا معنی ہے الا مدت مقدم فی النار، کہ مطلب جتنا اللہ نے چاہے، یعنی گویا جتنے دنوں، جتنی مدت وہ لوگ جہنم میں رہے تو اتنے دنوں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے. تو اس کا تعلق جہنم میں جانے والے جنتیوں سے ہے جو جنت میں بعد میں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہاں دیکھو لمن دخل منهم النار، تو یہ تو صرف ان لوگوں کے لوگوں کا یہ ماں جو لوگ ان میں سے جہنم میں گئے ہوں گے. مخرج موقف کی مدت سے ہے، وہاں بھی بہت لمبے زمان تک کھڑے رہیں گے موقف میں. وقیل الا مدت مقام فی القبور والموقف، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق قبر کے اندر رہنے اور موقف میں کھڑے ہونے کی مدت سے ہے. وقیل، ایک قول یہ کہ ہوا استثناء رب ولا يفعله، یہ استثناء تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لیکن اس کو کرے گا نہیں. مطلب یہ کہ ہمیشہ میں جنت میں رہو گے مگر جتنا اللہ چاہے. یعنی گویا ایک وارننگ ہے
آپ کو ہمیشہ یہ لگا رہے گا جب چاہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ختم کرے گا نہیں، وہ اس وارننگ میں رکھے گا لوگوں کو تاکہ جنتیوں کو یہ لگے کہ ہماری ہمیشگی پائیدار نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کما تقول، جیسے آپ کہتے ہو واللہ لاضربنک، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور ماروں گا، الا ما شئت، الا ان اراک ذلک، سوائے اس کے کہ میں اگر کچھ اور رائے رکھنے لگوں، کچھ اور سوچ لوں، یا یہ میں نہ چاہوں، اس کے علاوہ کچھ اور میرے دماغ میں آ جائے، لیکن میں ماروں گا ضرور تم کو۔ وہ انتلا کھڑا ہو، لیکن آپ دوسرے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، کہہ دیا ہے آپ نے، لیکن مارنا ہی ہے آپ کو، تجزم میں ضرب ہی، بلکہ آپ جزم کے ساتھ اس کو، اس کے مارنے کو جزم کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ مارتے ہیں اس کو۔ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی پٹائی ضرور لگے گی، آپ کو سزا ضرور ملے گی، الا یہ کہ آپ کے حق میں کوئی دوسرا فیصلہ ہو جائے، آپ فیصلہ کریں گے نہیں تو سزا ضرور دینا ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ وسیب وہی یجعل الا بمعنى، لیکن نحوی امام اور مشہور ہے سیبویہ، وہ اللہ کو یہاں لیکن کے معنی میں قرار دیتے ہیں، تو اس کا تعلق پھر استثناء منقطع بن جاتا ہے، یہ خالدین فیہا، اب خالدین کے خلود سے استثناء نہیں ہوگا، منقطع کا تعلق پیچھے سے نہیں ہوتا نا، بلکہ الگ چیز سے ہو جائے گا لیکن کی وجہ سے۔ ورجحہ ابن جریر، اور اس قول کو سیبویہ کے اس توجیہ کو ابن جریر طبری نے راجح قرار دیا ہے۔ وقال، اور فرمایا کہ ان اللہ لا خلف لعبادہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کبھی اختلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ لوگ دوسری جگہوں پہ بغیر استثناء کیا ہے خالدین فیہا، تو خالد ہمیشہ ہمیشہ ہی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کبھی وہ نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات ہے کہ یہاں جو استثناء کیا یہ بھی ایک وعدہ ہے، الا ما شاء ربک، مگر جتنا اللہ چاہے، تو مگر کا ترجمہ یہاں پہ اللہ کا مگر کرے لیکن سے، لیکن جو اللہ چاہے ہمیشہ ہمیشہ جنت بنے گے، لیکن جو اللہ چاہے۔ اب یہ لیکن جو اللہ چاہے، یہ جو وعدہ آ رہا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں کہ وقد بصر الاستثناء بقول عطاء غیر مجزوم، یہ استثناء کا تعلق اس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عطاء غیر مجزوم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ایسا ہے جو کبھی بھی کٹنے والا نہیں، ختم ہونے والا نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے مزید جو اللہ دینا چاہے اور دے دے گا، اس خالدینہ کے بعد بھی اللہ جو چاہے گا دے دے گا، یہ مطلب ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اس معنی کی وضاحت عطاء غیر مجزوم سے ہو رہی ہے، ایسا عطیہ ملتا رہے گا جو کبھی کٹے گا نہیں، کبھی رکے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ وقالوا ونذيره ان تقول، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں اسکنتک داری حولا، میں تمہیں اپنے گھر میں 1 سال کو رہنے کے لیے دے رہا ہوں، الا ما شئت، 1 سال تک رہنے دے رہا ہوں، الا ما شئت، اے سوا ما شئت، سوائے اس مدت کے جو میں چاہوں۔ اب یہاں پر سوا یا اللہ کا ترجمہ لیکن سے کیجیے، آگے بتا رہے آؤ لیکن ما شئت من الزیادہ علیہ، لیکن اگر میں چاہوں اس پہ زیادتی کر سکتا ہوں۔ اسکن تو قداری الا ما شئت، اے لیکن ما شئت، اسکن تو قداری حولا، 1 سال کے لیے دے رہا ہوں، لیکن ما شئت میں زیادہ سازید، لیکن اگر میں مزید چاہوں گا تو کر دوں گا۔ تو اللہ کا تعلق حولن میں کمی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ حولن میں زیادتی کرنے سے منقطع ہو کر کے لیکن کے معنی میں لا کر کے مزید بڑھانے کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی مشائخ؟ شیخ تو گویا ہاں اللہ سے بھی وہی معنی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ میں اصل میں
हाँ, मगर इल्ला का जो अरबी का जो तर्जुमा जो इस्तेमाल है वो असल में इस्तिस्ना के लिए आता है, और उमूमन इस्तिस्ना मुत्तसिल होता है, इल्ला कोई करीना हो। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इल्ला यहाँ पे अगर हम लाकिन के माने में करेंगे तो लाकिन का माना जो है वो इस्तिस्ना को मुनक़ते कर देगा यकीन तौर पर। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि इल्ला यहाँ पर मुस्तस्ना मुनक़ते के लिए है, और मुस्तस्ना मुनक़ते जब है तो फिर वो लाकिन के माने में लाएंगे तभी ज़्यादती का माना इजाफे का माना पैदा होगा। इजाफे का माना कि इस पर भी इजाफी में नेमत अल्लाह देगा, तो ये माना लाकिन से पैदा होगा, जैसे कि सीबू भाई ने इसकी वजाहत की है। इल्ला से आप उर्दू में तर्जुमा निकाल सकते हैं, मुमकिन है उर्दू में मगर के माने में, लेकिन अरबी के यहाँ बेशक इल्ला उलमा ने इल्ला को यहाँ पे लाकिन के माने में माना है। जी, तो लाकिन के माने में आता है इल्ला, तो वही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इल्ला यहाँ लाकिन के माने में। ये सीब भाई के बकौल तबरी ने इसको राज करार दिया है। चलिए मजीद और अखबार आ रहे हैं। अब असल में वो फलसफियात बहस छिड़ गई थी, इसलिए चीजें क्या नाम है, वरना बाकी चीजें आसान है, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह निकाल लें। चलिए शेख, सबसे पहली मखलूक कौन सी है शेख? सबसे पहली मखलूक कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी किताब में। इसमें दो कौन है उमूमी तौर पे, एक है अर्श है, दूसरा है क्लियर नहीं हो पाया था, पिछले साल पढ़े थे पर क्लियर नहीं हो पाया था। दूसरा है कि कलम है, दूसरा है कि कलम है। असल में ये निस्बी चीजें हैं, जिन मखलूक़ात को हम जानते हैं तो जिनका तज़किरा अल्लाह ने हमारे सामने किया है, उनमें ये सवाल होता है, कहते हैं कलम अव्वल मखलूक़ात है, जबकि जिस हदीस से साबित करते हैं अव्वल मखलूक़ात वही हदीस इस बात का दूसरे क़िराअत या दूसरे हफ्ते में इससे खत्म भी हो जाता है, मतलब उससे साबित नहीं होता पूरे तौर पर। बल्कि उसी हदीस के दूसरे जो तुरुक हैं वो कहते हैं कि जो है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम। एक तो ऐसी पढ़ी गई है रिवायत, ये रिवायत पढ़ेगी अव्वला मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम, समझे कि नहीं? और इसकी तायद होती है इस बात दूसरे वाले माने की एक और रिवायत है इसमें कि लम्मा खलक़ल्लाहुल क़लम क़ाल लहू, ये बात यहाँ पर इश्काल खत्म हो जाता है। तो जब आप अव्वला पढ़ेंगे तो इससे कलम के अव्वलुल मखलूक़ात होने का मफ़हूम निकलेगा ही नहीं। अव्वलो पढ़ेंगे तो निकलेगा, लेकिन वो मुत्तफ़क़ अलैह ज़ब्त नहीं है, बल्कि दूसरी रिवायतों का ज़ब्त ये कहता है कि वो जो है अव्वला ही सही है। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो कहा जाएगा कि इस कायनात को जो अल्लाह ने बनाया और इस कायनात से मुताल्लिक जो हमारी आसमान ज़मीन की तख्लीक की और इससे मुताल्लिक जो भी तकदीर वगैरह थी, तो उससे मुताल्लिक जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, तकदीर बनाई आसमान ज़मीन के अंदर को बनाने के, कायनात को बनाने से पहले जो इन मखलूक़ात है उनके लिए, तो इन मखलूक़ात के लिए जो तकदीर बनाई उन्हीं के लिए लौह कलम पैदा किया। तो गोया इन मखलूक़ात को जो पैदा किया इनमें जो अव्वल मखलूक़ात है कलम है, उलमा ने ये तफसीर कर दी है। और वरना कलम से पहले अर्श है, समझे कि नहीं? क्योंकि उसी रिवायत में है कि वकाना अर्श, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने कतबल्लाहु मक़ादिर अल-ख़लाइक़ क़ब्ल यख़्लुक़ असवादा बि-50 सना वकाना अर्शुहु अलल मा। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीरें लिखी आसमान जमीन के बनाने से 50,000 साल पहले। वकाना अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श पानी पे था। तो जब लिखा उस वक्त अर्श पानी पे था, और जब लिखा कब? जब कलम पैदा हुआ। अगर कलम अव्वल मखलूक़ात है तो उससे पहले अर्श तो पहले पानी पे था ही, समझे कि नहीं? तो अर्श और कलम के मुकाबले में अर्श ही अव्वल मखलूक़ात है इस मायने में। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि अर्श पानी पे था, तो पानी पहले था कि अर्श पहले था? मतलब अल्लाह ने पानी पहले पैदा किया, बाद में अर्श उस पर रखा, या पहले अर्श पैदा किया बाद में उसके नीचे पानी पैदा कर दिया है? जी जी,
یہ بھی ایک سوال ہے. اسی لیے کتاب و سنت کی نصوص کو اگر دھیان سے غور سے پڑھیں گے آپ تو آپ کو یہ راجے لگے گا کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا ہے. اللہ المستعان. کئی بھی چیزیں ہیں ان میں ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس نصوص نہیں آئے ہیں، ہم ہر چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اور وہ بھی یہاں پر جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں، جو چیزوں کا ذکر کر دیا شریعت میں، پانی کا، عرش کا، انہی پر ہم کلام کر سکتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ایسی جو اللہ نے بتائی ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات نہیں بتلائی، بہت سارے اسماء نہیں بتلائے، یہ تو جانتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ کتنے نام ہے بھائی بتائیے ایک شام؟ کتنے نام ہیں اس کے؟ لا تعد ولا تحصى. لا تعد واجب ولا بات تو یہی ہے تحصى. نا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ 99 ہے، تو 99 والی بات تو صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کا حدیث میں آتا ہے باقاعدہ کہ اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك. آپ بتائیے کہ خود حدیث تعالیٰ کی پورا علم نہیں دیا اس نے. وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خود قرآن میں کہا گیا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم نہیں جان سکتے، نہ اس کے کائنات کو پورے طور پہ جان سکتے ہیں. اس آسمان و زمین کے باہر بھی کچھ اور دوسری کائنات ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب جنت میں جانے کے بعد اللہ ہی سے سوال کریں گے. یہ سوال وہیں پر ہوگا اور شاید وہاں پر ہمیں جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن کیا ہے ایک بات جان لیجئے اس کی مخلوقات کا تو جواب مل جائے گا، لیکن اس کی ذات کا پورا احاطہ آپ نہیں کر. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کا علم سے احاطہ نہیں کر سکتے. اسی لیے فرماتے اور میں عقیدہ کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن قیامت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنے کے باوجود، اپنی آنکھ سے دیکھنے کے باوجود آپ اور ہم پوری مخلوق مل کر کے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کی ذات کا احاطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جتنا بھی دکھے گا، جو کچھ بھی دکھے گا، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو ہے، چاہے اس کی ذات میں، چاہے اس کی صفات میں، چاہے اس کے اسماء میں یا اس کے افعال میں. احاطہ نہیں کر پائیں کبھی بھی. یہی تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. تو کچھ نہ کچھ کمی تو صابر علیہ السلام صبر کرنا پڑے گا آپ کو. کچھ نہ کچھ تو چیزیں رہیں گی جو نہیں جان پائیں گے. ہم دنیا میں اللہ کو نہیں کہہ سکتے، وہیں پہ سوال ہوگا. طارق الاسلام آپ کا سوال بہت ہی تفصیل طلب ہے اور وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے. آپ لوگ 2 منٹ آرام کر لیں، دوسرے شیخ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں انشاءاللہ کسی ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم.